اس جلسے کو ایک عظیم شان کامیابی تھی. انشاءاللہ تعالی آج کا جلسہ نامپلی کی عوام کو ایک پیغام دے گا کہ نوجوانوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، نوجوان پوری طور پہ تیار ہے. نوجوان پوری طور پہ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تیار ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک تفصیلی تقریر نہیں کروں گا. میرے تمام بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 30 تاریخ کے دن نکل کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ ڈالیے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین ہمارے لیے ضرورت ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری پہچان ہے. اگر کوئی حکمرانوں کے سامنے اگر کوئی ڈٹ کے بات کرتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس اتحاد المسلمین ہر طبقات کو لے کر چلتی ہے، اور خاص طور سے جب یہ محفل نوجوانوں کی ہے اور یہ محفل میں اکثریت طبقہ تمام نوجوانوں کا ہے. اے میرے بھائیوں، اے میرے حضرت عزیز نوجوانوں، میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں جو میں نے میرے پہلے جلسے میں وعدہ کیا تھا. اور سب سے پہلے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل و دماغ میں اگر کوئی ہے تو نامپلی کے نوجوان ہے. میرے دل و دماغ میں اگر سب سے پہلے کسی کی فکر ہے تو نامپلی کے نوجوان ہے. میرے دل و دماغ میں اگر کسی کو آگے بڑھانے کی چاہ ہے تو نامپلی کے نوجوان ہے. اور آج بھی آپ تمام کے سامنے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے روزگار کے لیے، آپ کے امپلائمنٹ کے لیے کوشش کروں گا. تمام میرے نوجوانوں کے لیے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر 3 مہینے میں ایک بار نامپلی حلقے میں ہم میگا جاب میلہ لگائیں گے. 100 سے زائد کمپنیوں کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں گے تاکہ میرے نوجوان وہاں پر آ سکے، اپنی قابلیت بتا سکے اور نوکری حاصل کر سکے. یہ سب سے پہلا کام آپ کے لیے کروں گا. انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نامپلی حلقے میں ہر ایک ڈویژن میں ہم اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائیں گے. نامپلی حلقے میں ہر ڈویژن میں ہم ٹریننگ سینٹرز بنائیں گے فری آف کاسٹ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم نوجوانوں کے روزگار کے لیے جد و جہد کریں گے، اور ہمیشہ آپ کی آپ کی دعا سے اور آپ کی محنت سے جو مجلس کامیاب ہوگی، میں یقین دلاتا ہوں 5 سال پوری طریقے سے آپ کے ساتھ ٹھہروں گا. آپ کی ہر ایک پریشانی میری پریشانی رہے گی، آپ کی ہر ایک تکلیف میری تکلیف رہے گی، آپ کی ہر ایک فکر میری فکر رہے گی. پر اس کے لیے آپ لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. 30 تاریخ کے دن تمام کو آج جس ہجوم سے آپ لوگ یہاں پر آئے ہو اور جس جذبے سے یہاں پر آئے ہو، 30 تاریخ کے دن صبح سے لے کر شام تک مجلس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کے لیے محنت کرنی پڑے گی. پتنگ کو آسمانوں میں اڑانا ہے اور مجلس کو کامیاب کرانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور میرا یقین ہے آپ سب پر. آج آپ دیکھو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں میرے نوجوانوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں. بے شک یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جب میں اندر گھسا تو میرے نام کے نعرے لگائے. بے شک یہ عزت اللہ سے ملی سو ہے. اور آج جو آپ کے دل میں جو محبت ہے، آج جو آپ کے جو دل میں محبت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور عزت اور شہرت اور دولت کا دینے والا اللہ ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. ہمیں 5 وقتہ نمازی بننا ہے. ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے. ہمیں اپنے والدین کی فکر کرنا ہے، ان کو پوری طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے. یہ طور طریقہ اپنے دل میں اتارنا ہے. اور ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور اس چیز کو اپنے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے استعمال کرنا، اپنے انسٹاگرام پہ ڈالنا، اور یہ ہندوستان کے نانیہت سیکولر جماعتوں سے سوال کرنا. یہاں پہ کانگریس کے راہل گاندھی نے اس کو ٹکٹ دی ہے جو یہ کہتا ہے نامپلی میں 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ مسلمان پاکستانی ہے. راہل گاندھی نے نامپلی سے اس کو ٹکٹ دی ہے جو یہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ مسلمان طالبانی ہے. نامپلی سے راہل گاندھی نے اس کو ٹکٹ دی ہے جو یہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ مسلمانوں میں سے نامپلی میں 1.5 لاکھ کشمیری ذہن کے فرقہ پرست ہے. ایسی فرقہ پرست بات کرنے والے
مسلمانوں پہ تہمت ڈالنے والے مسلمانوں کو پاکستانی طالبانی اور کشمیری ذہنیت بولنے والے کو راہل گاندھی نے ٹکٹ دیا. اب آپ کو یہ چیز ڈالتے ہوئے اس سے سوال کرنا ہے کیا تو سچ میں مسلمانوں کا ہمدرد ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو سچ میں ہے تو تو نے ایسے انسان کو یہاں سے ٹکٹ کیوں دیا؟ اگر تو مسلمانوں کی ہمدردی کی بات کرتا ہے تو تو نے ایسے فرقہ پرست ذہن والے کو یہاں سے ٹکٹ کیوں دیا؟ اگر تو واقع مسلمان نوجوانوں کے روزگار کے بارے میں سوچتا ہے تو تو نے ایسے امیدوار کو ٹکٹ کیوں دیا جو مسلمانوں کو طالبانی پاکستانی اور کشمیری ذہنیت کا بولتا ہے؟ یہ سوال آپ کو اٹھانا ہے. ارے اس انتخابات میں نوجوانوں ہمارے اس انتخابات کو مذاق بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ اس انتخابات میں جیتنے کے لیے شرک کا سہارا لیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ جا کر نعرے لگائے جا رہے ہیں. الحمدللہ مبارک ہو آپ کو اس جلسے کو اور کامیاب کرنے کے لیے بارسٹر سعودی اویسی صاحب صدر کلن مجلس اتحاد المسلمین یہاں پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی عظیم الشان نوجوانوں میں حوصلہ افزائی کے لیے بارسٹر سعودی اویسی صاحب آپ کے درمیان میں ہے. ہمیں ان کو سننا ہے، ان کی باتوں کو اپنے دل میں اتارنا ہے، ان کے جذبات کو اپنے دل میں اتارنا ہے اور انشاءاللہ 30 تاریخ کے دن اسد صاحب کی محبت اپنے دلوں میں اتارتے ہوئے فتح کے نشان پہ ووٹ ڈالنا ہے. اور جب اسد صاحب کی محبت دل میں ہو تو جب اسد صاحب دیے تو دل سے نعرے لگاؤ، سیاست کے نعرے لگاؤ، دنیا کے نعرے لگاؤ اور ہمارے اتحاد المسلمین کو کامیاب کرو. محترم جناب امتیاز جلیل صاحب اور اس کی پارلیمان اورنگ آباد مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب سید معین صاحب نائب صدر مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین، آج کے اس میٹنگ کے کنوینر محترم جناب مکرم صاحب، سابقہ رکن بلدیہ اور محترمہ یاسمین سلطانہ صاحبہ، نامپلی حلقے کے تمام نوجوان، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آ جائے اور آپ کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے
یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، کیونکہ مستقبل ملک کا، ہمارے شہر کا اور حلقہ اسمبلی نامپلی کا مستقبل نوجوان ہے، اور نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا رکھنے کے لیے، آپ کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، آپ کی زندگی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے محترم جناب ماجد حسین کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میں آپ تمام نوجوانوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کا ساتھ اس لیے دیجیے، مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال اس لیے کیجیے کیونکہ نوجوانوں کو صحیح راہ پر لے کر جانا، نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنے کا کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے، اور اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس نے نامپلی سے ایک نوجوان کو اپنا امیدوار بنایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس نے جبلی ہل سے راشد فراز ایک نوجوان کو اپنا امیدوار بنایا۔ تو میری آپ تمام سے یہ دبنگ گزارش ہے کہ آپ آبادی کے 50% حصہ ہیں آپ۔ اگر آپ لوگ طے کر لیں گے کہ نامپلی سے ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری اپنا ووٹ نہیں دیں گے جس میں غیرت نام کی چیز نہیں ہے، تو آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ماجد حسین میں غیرت بھی ہے، دینی حمیت بھی ہے، اور ماجد حسین آپ ان تمام جتنے امیدوار کھڑے ہیں، آپ ان تمام امیدواروں کے ایک ایک چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ نوجوانوں، میں تمہاری غیرت کو للکار رہا ہوں۔ اگر نامپلی کا کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ حلقہ اسمبلی نامپلی میں 2 لاکھ مسلمانوں میں سے 1.5 لاکھ طالبانی ذہنیت کے ہیں، جنونی ہیں، وہ مسجدوں میں دہشت گردوں کی طرح جا کے چھپ جاتے ہیں، تو نوجوانوں، نامپلی کے اسمبلی حلقے میں ہمارے بزرگوں نے اس ماحول کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، گناہوں سے دور رکھنے کے لیے ان تمام کاموں کو کیا ہے۔ تو میری آپ تمام نوجوانوں سے دبن گزارش ہے کہ آپ نامپلی کے ماحول کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، نامپلی میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ ماننے کے لیے، نامپلی میں اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو جرم ماننا پڑے گا، مگر اگر کوئی یہ کہے گا کہ مجھے کامیاب کر دو، میں جرم کو عام کر دوں گا، میں شراب کو عام کر دوں گا، میں آوارہ گردی پر فخر کروں گا، تو یاد رکھیے اس سے نقصان آپ کا ہوگا۔ آج آپ نوجوان ہیں، ایک 10 سال کے بعد یہی نوجوان جب دوسری زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوگا، کل ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتاوا ہو جائے کہ میں نے غلط فیصلہ لیا تھا۔ اسی لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور یہ سوچ کر پتنگ پر بٹن دبائیے کہ میں اپنے اچھے مستقبل کے لیے، میں نامپلی کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے میں ماجد حسین کو ووٹ دے رہا ہوں۔ کانگریس پارٹی کا امیدوار آپ ان کے جانتے ہیں، ان کا بہت بڑا ایک رنگیلا ریکارڈ ہے، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں آپ جانتے ہیں۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمارا بھائی مکرم ایک حادثے کی وجہ سے جان لیوا حملہ ان پر ہوا، اس کے بعد سے وہ چل پھر نہیں سکتے۔ یہ نامپلی ایم ایل اے کا ان کا ایک چمچہ کہہ رہا ہے کہ تو اپاہج ہے، مذاق اڑا رہا ہے مکرم کی زندگی کا۔ ارے جس کے جسم پر گولی لگتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے، جو چل پھر نہیں سکتا اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ مگر آج آپ دیکھیے کہ ابھی الیکشن جیتے نہیں، الیکشن کا نتیجہ نہیں آیا، مگر غرور اور تکبر کا یہ عالم ہے۔ ابھی سے آئے لوگ اپنی ذہنیت کا، اپنی جہالت کا، اپنے ظلم کا اپنے زبانوں سے اور اپنی حرکتوں سے ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آپ نوجوان جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 30 نومبر کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ اور ایک بات یاد رکھو نوجوانوں، مجلس سے مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟
اسد الدین اویسی ہو یا امتیاز جلیل پر الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ نہ ہم ان کا کچھ لے کے نہ وہ ہم سے کچھ لے سکتے ہیں. ہم سے دشمنی صرف اس بات کی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین لیڈر بناتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین قائد بناتی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے ماجد حسین قائد بنے. کانگریس پارٹی میں آپ کا کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. کانگریس پارٹی میں خالی غلاموں کو پیدا کیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک کھلونے کو چابی دے کر بولا جاتا ہے کہ بولو، تو کھلونا بولتا سد اویسی بی ٹیم. پھر کھلونے میں چابی دی گئی تو کھلونا بولتا ہے نوٹ لڑنے ووٹ کاٹنے کے لیے. آپ کو کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک بے باک لڑنے والے کی ضرورت ہے جو ماجد حسین کے روپ میں، ماجد حسین کے چہرے میں آپ کے سامنے ہے. ان لوگوں پر بھروسہ مت کریے. میں اور امتیاز صاحب پارلیمنٹ میں ان کے کئی لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، ارے جو پارلیمنٹ میں بول نہیں سکتے، ڈرتے ہیں بولنے کے لیے، ہماری تقریر سننے کے لیے بے چین اور بے تاب رہتے ہیں. امتیاز جلیل سے جا کر پوچھتے کب بول رہے اویسی صاحب، ہم سننا چاہ رہے. جب امتیاز صاحب ان کو بولتے رہے آپ لوگ کیوں نہیں بولتے، تو بولتے ہماری پارٹی اجازت نہیں دیتی. میرے بھائی، مجلس لڑنے والوں کی جماعت ہے، مجلس جھکنے والوں کی جماعت نہیں ہے. مجلس چاہے مودی ہو یا کوئی وقت کا ترم خواہند ہو، مجلس دیکھ کر بات نہیں کرتی. مجلس سچائی کو بیان کرنے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. مجلس نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے. اور ماجد حسین نے علیحدہ اس بات کو کہہ دیا کہ میں ایم منتخب ہونے کے بعد جاب فیئر کراؤں گا، نوجوانوں کو روزگار اور ان کی نوکریوں کے لیے میں انتظام کروں گا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا نام پلی کے نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے. تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کر کے ایک نوجوان کو، ایک باصلاحیت نوجوان کو، باکردار نوجوان کو، جو یہاں کے ماحول کو پاک صاف رکھے گا، ماجد حسین اور مجلس کو ووٹ دے کر آپ نامپلی کو کامیاب کریے. مجلس کی لیڈرشپ کے اس مہم میں آپ اپنا رول ادا کریے، مجلس کو مضبوط کریے. مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے. مکرم صاحب کا بڑا اصرار تھا تو میں یہاں پر آیا، مگر الحمدللہ یہاں پر آ کر اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھنے کے بعد مجھے اطمینان بھی ہوا. مگر آپ ایک ہاتھ اٹھا کر بتا دو کہ آپ 30 تاریخ کو جائیں گے، 30 تاریخ کو بٹن دبائیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. सब आर्ट्स में